درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ان کے وہاں میلہ لگا کرتا تھا، میلہ جس طرح فیسٹیول ہوتا ہے وہاں پر میلہ لگا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ان کا یہ رواج تھا کہ جب کبھی بھی میلہ لگتا تو سارے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت سارے اس میلے کے اندر جاتے تھے۔ تو اسی دوران وہ میلے کی تاریخ آ گئی، وہ فیسٹیول کی تاریخ آ گئی۔ تو ان کے گھر والوں نے پوچھا ابراہیم سے کہ ابراہیم چلو ہمارے ساتھ میلے کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں تو ذرا بیمار ہوں۔ فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم، اور کہا میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے میلے میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس موقع کے انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے میں ان کو عقل کے ذریعے سے بات سمجھاؤں، عقل کے ذریعے سے بات سمجھاؤں، کیونکہ انسان کو عقل کے ذریعے سے بات ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تو سارے لوگ اس میلے میں چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں داخل ہوئے جہاں پر یہ لوگ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جا کر ان بتوں سے کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم پیتے کیوں نہیں ہو۔ اب بت کچھ بول سکتے ہیں؟ بت تو کچھ نہیں بول سکتے، وہ تو مٹی ہیں۔ تو جب دیکھا نہ تو یہ بول رہے ہیں، نہ کچھ کھا رہے ہیں اور نہ کچھ سن رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی نکالی، اور ایک کلہاڑی نکال کر تمام بتوں کے جو سر تھے وہ ان کے بدن سے جدا کر دیے، اور جدا کرنے کے بعد وہ کلہاڑی جو سب سے بڑا ان کا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دی۔ اللہ رب العزت نے اتنا ذہین بنایا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو یہ پوچھیں گے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، پوچھیں گے نا کس نے ہمارے بتوں کو توڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر وہ کلہاڑی سب سے بڑے والے بت کے کندھے پر رکھ دی اور چلے گئے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں ذکر کیا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجْعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قالوا وہ آئے، قالوا وہ تمام لوگ آئے اور کہنے لگے انتا، قالوا من هذا بآلهتنا، کہ کس نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہ کنہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ اتنا برا حشر کیا۔ انه لمن الظالمین، یقیناً وہ کوئی ظالم آدمی ہوگا۔ تو وہاں پر چند لوگ جمع تھے، انہوں نے کہا ہمیں یاد ہے ایک شخص ہی کر سکتا ہے، ایک شخص ہی اس طرح کر سکتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہی ہم نے سنا تھا کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، ہم نے سنا تھا کہ ایک جگہ کھڑا ہوا وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں ذکر کر دیا، قالوا ان میں سے کہا سمعنا، قالوا سمعنا، کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ ساری باتیں ایک شخص کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو کہنے لگے بلا کے لاؤ، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس دربار میں لے کر آئے۔ اب انہوں نے کہا کہ بتا ابراہیم کہ تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا یا ابراہیم، قالوا اانت فعلت هذا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ اس طرح کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ، نہیں بلکہ ایسا کرو اس بڑے والے بت سے پوچھو جس کے کاندھے پر یہ کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، اس کو پتا ہوگا، یہ تو بات تمہاری سنتا بھی ہے، تمہیں کھانے کو بھی دیتا ہے، تمہیں پینے کو بھی دیتا ہے، تمہاری حاجتیں بھی پوری کرتا ہے۔ انہوں نے انہی کی بات انہی پر لوٹائی، یہ تو تمہارا خدا ہے، تمہارے خدا کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، تمہارے خدا کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ ان چھوٹے خداؤں کو کس نے مارا، ان چھوٹے خداؤں کو کس نے مارا، کس نے ان کو زخمی کیا، کس نے ان کی سر جو ہے ان کے
بدن سے توڑا. ہو سکتا ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہو سکتا ہے اس بڑے والے نے چھوٹے والوں کو مارا ہو. تو وہ انہی کے سوال کو انہی کے انداز میں بتاتے. اب وہ خود ہی کہنے لگے کہ اے ابراہیم یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں, اے ابراہیم یہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتے, تو یہ لڑیں گے کیسے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ سن سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ ہل سکتے ہیں, اور تم ان سے اپنی اس کی عبادت کرتے ہو اور اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہو. مجھے تم پر افسوس ہے. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں.